رمضان 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محترم ماں بہنیں، گزشتہ کل جو ہے سورہ قمر تھی جس میں حق تعالی شانہ نے جو ہے مختلف امتوں پر جو عذابات بھیجے اور جو عذاب بھیجے اس کا ذکر تھا، اور اس میں جو ہے بہت سے الفاظ اور بہت سے سینٹنس جو ہے دوبارہ بار بار آتے رہے. قوم کا تذکرہ، قوم سمود، قوم عاد وغیرہ ہر ایک کا تذکرہ، ان پر عذاب، پھر جو ہے فذوقوا عذابی ونذر، تم ہماری عذاب کو چھکو اور ہمارے ڈرانے کو، ہماری پکڑ کو چھکو، اس کا تذکرہ ہے. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یوں کہا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یہ مسلمانوں، تمہارے لیے، ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی حق تعالی شانہ نے پہلے جو ہے قوم پر جو عذاب اترے ہیں اس کو ذکر کیا، پھر مسلمانوں کو کہا کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم جو ہے ہماری نصیحت کو حاصل کرو گے تو ہم نے قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا، اس پر عمل کرو، تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا. لیکن حق تعالی شانہ امت پر اور حق تعالی شانہ مسلمانوں پر بڑا رحیم و کریم ہے، تو وہاں بہت سختی تھی. اب جو ہے سورہ رحمان میں حق تعالی شانہ اپنی رحمتوں کا، اپنی انعامات کا
حق تعالی شانہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو ذکر کیا ہے حق تعالی شانہ نے سورہ رحمان میں. اور سورہ رحمان جو ہے عجیب صورت ہے. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن رحم کرنے والا رب جو ہے یہ پہلی صورت ہے جس کو صحابہ کرام نے مجموعہ میں سب سے پہلے پورے مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں سب سے پہلے سنائی ہے. اس وقت تک تو دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے یوں کہا کہ کوئی ہونا چاہیے جو ان کے سامنے علی الاعلان قرآن پڑھے. تو عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے تھے اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کے متعلق تو یوں کہا تھا کہ ان کی ٹانگیں جو ہے بہت پتلی ہے عبداللہ ابن مسعود، لیکن قیامت کے دن وزن کے اعتبار سے احد پہاڑ سے زیادہ ان کا وزن ہوگا. یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. اور ہمارا فقہ حنفی عبداللہ ابن مسعود کے مسلک پر چلتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کوفہ چلے گئے تھے اور ان کے شاگردوں کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، اس لیے جو ہے پورا ہمارا مسلک عبداللہ ابن مسعود پر تھے. تو جب یہ بات چلی تو عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور یوں کہا میں پڑھوں گا. تو صحابہ کرام دوسرے کہنے لگے یا عبداللہ یا ابن ام عبد، اے ام عبد کے بیٹے جو ہے تمہارا تو یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی تمہاری مدافعت کرنے والا نہیں، کوئی بچاؤ کرنے والا نہیں، تو جو ہے تم نہ پڑھو، کسی اور کو کہو، کوئی قریشی ہو تو جو ہے لوگ جو اگر ماننے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو دوسرے ان کے رشتہ دار جو ہے اگرچہ کافر ہیں لیکن کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ان کو نہ چھیڑو. لیکن عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام جو ہے کیسے تھے اور ان کی زندگیاں کیسی تھی، صحابہ کرام کیسے فدا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے وہ عجیب ہی تھے صحابہ کرام. تو عبداللہ ابن مسعود نہیں مانے اور گئے مسجد حرام میں. اور کون سی صورت پڑھی؟ الرحمن علم القرآن. رحمان جو ہے وہ قرآن سکھاتا ہے. رحمان یہ لفظ رحیم قریشی لوگ رحیم لفظ استعمال کرتے تھے، رحمان جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے. قرآن نے پہلی مرتبہ اس کو جو ہے اتارا. اسی وجہ سے قریش یوں کہتے تھے کہ مر رحمان، یہ رحمان کیا چیز ہے؟ تو رحم کرنے والا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو زبان سکھائی. الشمس والقمر بحسبان. سورج و چاند ایک حساب کے ساتھ چلتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان. اے جو ہے خلق آدم، تو اگر سجدہ نہیں کرتا تو والنجم تو یہ ستارے، والشجر اور یہ درخت میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ نے آسمان کو اٹھایا اور ترازو کو رکھا. اللہ تطغوا فی المیزان. اے مسلمانوں تمہیں جو ہے کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے ترازو میں. یہ جو صورت ان کا پڑھنا تھا کہ کفار قریش جو ہے کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی کہنے لگا یہ ابن ام عبد ہے، ام عبد کے بیٹے. اچھا یہ تو جو ہے اس کا تو کوئی سہارا نہیں. ان کے پیچھے پڑے اور ایسا ہمارے ایسی پٹائی کی عبداللہ ابن مسعود کی کہ لہو و لہان ہو کے وہاں سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. غلامان سرکار یاد آ رہے ہیں. صحابہ کرام جو ہے حضور کے غلام تھے. غلامان سرکار یاد آ رہے ہیں، وہ اعوان و انصار یاد آ رہے ہیں، وہ مددگار اور وہ جو ہے حضور پر مر مٹنے والے یاد آ رہے ہیں. غلامان سرکار یاد آ رہے ہیں، وہ اعوان و انصار یاد آ رہے
رہے ہیں خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے، محبت کے بیمار یاد آ رہے ہیں۔ تعجب نہیں کہ خدا ان سے راضی ہو، ایسے تھے صحابہ کرام، خدا ان سے راضی، وہ راضی خدا سے، محبت کے بیمار یاد آ رہے ہیں۔ والصدیق عمر والصدیق فاروق عثمان و حیدر، حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، والصدیق فاروق عثمان و حیدر و ابرار و اخیار یاد آ رہے ہیں۔ وہ کتنے بہترین لوگ تھے، کیسے لوگ تھے جو ہے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اللہ تطغوا فی المیزان، اچھا وَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تم وزن کو قائم کرو عدل کے ساتھ، اور تم جو ہے میزان کو گھٹاؤ نہیں۔ کیونکہ 4-5 صورتوں کا کچھ خلاصہ بیان کرنا ہے، اس لیے فقط ترجمہ کرتا جاتا ہوں اور تھوڑا بہت اشارہ کرتا ہوں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور ہم نے زمین کو جو ہے انام یعنی انس و جن، انس و جانور کے لیے، جو بھی زندہ ہے ان کے لیے زمین کو بنایا، اور اس میں پھل ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ آپ نے کھجور دیکھا، اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے کہ اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ ہے، اناج ہے جس میں بھوسا بھی ہے، آپ اس کو چاول جب پیدا ہوتے ہیں تو اس میں بھوسا بھی نکلتا ہے، اور اس میں والریحان یعنی غذا کی چیزیں بھی ہے۔ کتنا بہترین حق تعالی شانہ نے بنایا ہے نظام کہ جب وہ کھیت سے نکلتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس پر غلاف ہے، پھر جب اس کو نکالتے ہیں تو بوسا بھی کام آتا ہے اور غذا بھی تمہارے کام میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو ہے کہ سامنے یہ سورت پڑھی تو صحابہ کرام خاموش رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تم سے بہتر تو جن تھے، ہم نے جن کے سامنے لیلۃ الجن میں سورہ رحمان پیش کی، تو جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سے اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو انہوں نے فوراً جواب دیا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ تیری کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، ہر ایک کا تعریف کرتے ہیں، اور تیری ہی تعریف ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے پہلے جو ہے زمین جو ہمارے لیے پیدا کی، اور اس میں سے جو پیداوار پیدا کی اس کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ پھر انسان کی پیدائش، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھیکرا، اس کو انگریزی میں جو ہے کہیں گے کہ we created human being with sounding clay، کھنکھناتی ہوئی آواز کرتی ہوئی clay جو ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، like pottery، کالفجار کالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، اور یاد رکھو جنوں کو ہم نے ایسی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، جنات کو اس سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تمہارے کون سی اللہ کی نعمتوں کی تم تکذیب کرو گے اور جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دونوں مشرق کے رب ہیں اور دونوں مغرب کے رب ہیں، کون سی نعمتوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، دو سمندروں کو پیدا کیا جو آپس میں ملتے ہیں، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو ہٹتا نہیں، جو وہاں آر ہے۔ جب اٹلانٹک اور پیسیفک دونوں سمندر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں
ہیں تو جو نیچے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ سمندر جو ہے وہ الگ ہے، دونوں الگ ہیں۔ اسی طرح میٹھا اور کھارا پانی جب جمع ہوتا ہے تو میٹھا پانی الگ ہوتا ہے، کھارا پانی الگ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اس میں سے موتی بھی نکلتے ہیں، انگریزی میں پرل، اور مرجان مونگا بھی نکلتا ہے یعنی کورل۔ جن لوگوں نے جو ہے خوبصورت کورل دیکھے ہیں، بربدس گئے ہوں یا کہیں اور، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان میں قسم کی رنگت جو ہے اللہ نے کیسے ڈالی ہے۔ تو یہ جو ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی سمندر پر جو ہے جہاز، بحری جہاز، شپ چلتے ہیں جو کھڑے ہیں، المنشآت فی البحر کالأعلام، پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے شپ ہیں وہ چلتے ہیں۔ نبی حق تعالی شانہ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ پہاڑوں کی طرح جو ہے سمندر پر چل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن یاد رکھو یہ تمام نعمتیں کیا چیز ہوگی؟ کل من علیہا فان، ہر چیز جو ہے ختم ہونے والی ہے، ہر چیز جو ہے یہاں سے چلے جانے والی ہے۔ اور یاد رکھو کہ کسی کا کنڈا نگینے پہ نام ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا، ہم میں سے کسی کا جو ہے اس سال نہیں تو آئندہ سال نہیں، اس کے بعد والے سال، اس سے بعد والے سال جو ہے نگینے جو ٹوم سٹون ہے اس پر ہمارا نام انگریو کیا ہوا ہے۔ کسی کا کنڈا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ پیالہ جو ہے اوپر تک پانی پہنچ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں لبریز، ایک ڈراپ گرے تو وہ ختم، اسی طرح وہ گر جاتا ہے پانی۔ تو کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا کہ ہر صبح شام، یہ دنیا کی سٹوری عجیب ہے کہ ہر صبح شام کسی کا کوچ، کسی کا مقام ہوتا ہے، کسی کا ڈپارچر جیسے پلین ہوتا ہے، اور کسی کا مقام کہ کوئی جو ہے آتا ہے واپس۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر ایک جو ہے ہر ایک کو جانا ہے، فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا چہرہ اور تیرے رب کی ذات جو ہے جو بڑی شان والی ہے، بڑے اکرام والی ہے، وہی ذات رہے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاتے رہو گے؟ اور جو ہے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، زمین و آسمان میں جو ہے وہ سب کچھ اللہ سے لوگ مانتے ہیں، اور ہر دن اللہ ایک شان میں ہوتا ہے۔ کبھی دینے پہ آتا ہے تو موسلادھار بارش کی طرح جو ہے دیتا ہے، کبھی پکڑ پہ آتا ہے تو سخت پکڑ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب، میری پکڑ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ ہر ایک کو کھلاتا پلاتا ہے، کہیں پکڑ کرتا ہے، لیکن عموماً جو ہے رحمت ہی رحمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن، قریب ہی ان قریب تمہارے حساب کتاب سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی تم جب ہر ایک کا انتقال ہوتا ہے تو حساب و کتاب ہر ایک کا جو ہے ہوگا۔ تو یاد رکھو اس حساب کے فراغت سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ اس حساب سے فارغ ہونے سے پہلے تم اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا،
अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो ज़मीन और आसमान के हुदूद से तुम निकल जाओ। हमारे मुल्क से अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो ज़मीन और आसमान के हुदूद से निकल पड़ो, ताकि हमारे के हिसाब किताब न देना पड़े। तो जो है फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, याद रखो तुम्हारे अंदर इसकी ताकत नहीं, तुम निकल नहीं सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। अल्लाह ताला जब तुम पर अज़ाब भेजता है तो आग का शौला भेजता है और धुआं भेजता है, फला तंतसिरान, कोई उसको हटा नहीं सकता। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समा, जब जो है वो आसमान फटेगा, और फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, और सुर्ख हो जाएगा आसमान। जब कोई चीज़ आग की वजह से पिघलती है तो पहले सुर्ख होती है, तो आसमान जो है अल्लाह के हुक्म से जब फटेगा तो सुर्ख हो जाएगा, और जैसे नरम चमड़ा हो जाता है इसी तरह आसमान फट के गिरेगा। तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसके बाद हर एक का हिसाब व किताब होगा। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। तो याद रखो उसके बाद इंसान और जिन्नात के अलावा किसी से उसके गुनाह और उसके करतूत के मुताल्लिक़ पूछा नहीं जाएगा, इंसान और जिन्नात से पूछा जाएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। मुजरिमीन जो गुनहगार हैं उनके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये मुजरिम है, चेहरे से पता चल जाएगा। तो नवासी ये बाल के इससे यहाँ से पकड़ के या पैरों से पकड़ के उठा के जहन्नम में फेंक देंगे, यहाँ से उठा के यूं या दोनों पैरों से उठा के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। युअरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हाज़िही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। जो गुनहगार हैं यही तो वो जहन्नम है जिसको जो जुटलाते थे, मानते नहीं थे। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन, आग में होंगे खोलते हुए पानी में होंगे, आग में होंगे गर्म पानी में होंगे, आग में होंगे गर्म पानी में तवाफ़ करते होंगे। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मुसलमानों के हालत बयान करते हैं। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और जो इंसान जो मुसलमान अपने रब के मकाम से डरता है उसके लिए एक जन्नत नहीं दो जन्नत हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, अल्लाह की कौन सी नेमतों को तुम जुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, बहुत बड़े शाखों वाली जन्नत होगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा आइनानि तजरियान, उसमें जो है दो नहरें चलती होंगी जो ज़बरदस्त होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, हर फल में से हर दो किस्म के फल होंगे। यानी यहाँ जो मसलन केला होता है तो एक किस्म का, वहाँ जो है हर फल में दो किस्म के फल होंगे। यानी ये इसका मज़ा अलग, इसका मज़ा अलग, ये छको वो छको, जो भी छको आप उसमें मज़ा अलग होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, वहाँ तकिया लगाए हुए होंगे फर्शों पर जिसका अस्तर जो है रेशम का होगा, अंदर का हिस्सा रेशम का होगा, इतना नरम होगा। वजनल जन्नतैनि दान, आराम से सोए होंगे और जो दरख्त होगा फलों का वो फल यूँ लटके हुए होंगे, यानी ताकि झुक गए होंगे तो वैसे ही उसको उठा सकता है, यानी कुछ कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, वहाँ हुरें होंगी, औरतें होंगी जो नीची निगाह वालियाँ होंगी और हाथ
उनको न किसी इंसान ने न किसी जिन्नात ने कभी उनको हाथ नहीं लगाया होगा, ये उनके लिए इनामात होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। याद रखो ये औरतें जो है गोया वो रूबीज़, याकूत और इसी तरह कोरल की तरह होंगे, और उनकी सरदार जो हैं हमारी यहाँ की औरतें, दुनिया की औरतें होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये क्यों? हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अल्लाह कहता है कि तुमने ये गायत इताअत की, तुमने फरमाबरदारी बराबर की, तो हमने उसके मुकाबले में जो है तुम्हें इनायत और इनाम और एहसान, उसी के मुकाबले में जितनी तुमने इताअत की थी उससे ज़्यादा हमने जो है तुम्हें इनाम दिया। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये जो है जन्नत हक़ तआला शानहू ने जो आला किस्म के मुसलमान हैं उनके लिए वो जन्नत मुतय्यन की है, उससे अदना जन्नत आम मुसलमानों के लिए। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है मुक़र्रबीन में से बने तो उनके लिए बहुत बड़ी जन्नत होगी, और जो आम मुसलमान हैं उनके लिए छोटी जन्नत होगी। उसकी भी शान ही अलग है, और उसका तज़किरा सूरह वाक़िया में भी है, और फिर आगे सूरह रहमान में भी है, और सूरह वाक़िया में भी जो है उसका ज़िक्र है। तो वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और उस जन्नत के नीचे दूसरी दो जन्नतें होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान, उसका रंग गहरा सब्ज़ होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी जैसे ये ग्रास होती है और हम देहातों में जाते हैं, वो गांव में जाते हैं, और तो बिल्कुल ग्रीन 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 नज़र आती है, और कितना खूबसूरत नजर आता है। जो अल्लाह का पैदा किया हुआ वो इंसान की इमारतों से बेहतर है। तो इसी तरह होगा फ़ीहिमा आइनान नज़्ज़ाक़तान, उसमें जो दो चश्मे होंगे जो जोश मारते होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, उसमें मेवे होंगे, उसमें खजूरें होंगी, उसमें अनार होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना ख़ैरातुन हिसान, उसमें खूबसूरत यानी अच्छे अखलाक वाली और खूबसूरत औरतें होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, वो हूरें होंगी जो अपने ख़ैमों में रुकी हुई होंगी इन मुसलमानों के लिए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, न किसी इंसान ने जैसे पहले गुजरा है, न किसी इंसान ने न किसी जिन ने उनको छेड़ा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीना अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, और वो तकिया लगाए हुए होंगे ऐसे मसनदों पर जो बहुत कीमती होंगे और सब्ज़ होंगे, और जो है कीमती और नफीस बिछोने पर बैठे होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बराबर बाबरकत नाम है आपके रब का जो अज़मत वाला है, एहसान वाला है। ये सूरह रहमान है जिसमें हक़ तआला शानहू ने पहले कुफ़ार की जो पकड़ की उसका ज़िक्र किया, फिर मुसलमानों पर अपने इनामात की बारिश का ज़िक्र किया है। उसके बाद सूरह वाक़िया है। सूरह वाक़िया के मुताल्लिक़ जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, यही जिन्होंने तमाम सूरतें जो है बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं, उनमें रब्त होता है। तो सूरह वाक़िया के मुताल्लिक़ जो है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपनी आखिरी ज़िंदगी में मरज़ुल वफ़ात में पलंग पर सोए हुए थे, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और यूँ कहा कि या इब्न उम्मे अब्द, ए उम्मे अब्द के बेटे, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मा तश्तकी, क्या तकलीफ़ है? कहने लगे, इतने बड़े सहाबी कहने लगे, ज़ुनूबी, मेरे गुनाह की तकलीफ़ है। तो जो है कहने लगे
اما تشتہی شیئن، کوئی چیز آپ کو چاہیے، کوئی چیز آپ کو کوئی کسی چیز کی چاہت ہو، کہنے لگے رحمت ربی، میرے رب کی رحمت مجھے چاہیے. اور پھر کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں، یعنی طبیب کو بلاؤں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے الطبیب امرضنی، جو شفا دینے والا ہے اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، کیا طبیب کو بلائیں گے؟ سمجھ گئے. اور پھر یوں کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے لیے میں بیت المال سے کوئی مال متعین کر دوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اما تخشى علی بناتی الفقر، تو جو ہے میری بیٹیوں پر فقر اور جو ہے کمزور حالت اور مالی کمزوری کی فکر کرتا ہے عثمان؟ نہیں، اس لیے کہ میں نے میری بیٹیوں کو سکھایا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرو، اس لیے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو مرد یا جو عورت سورہ واقعہ ہر رات پڑھا کرتا ہے اس کو فقر اور جو ہے مالی کمزوری اس کو لاحق نہیں ہوتی. یہ اذا وقعت الواقعہ ہے، سورہ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. سورہ رحمان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. یہاں پر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے اس دن کے لیے تیاری کرو جو دن آئے گا قیامت کا. اذا وقعت الواقعہ، یاد رکھو اس دن کو جب قیامت قائم کی جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، یہ فریب نہیں، دھوکہ نہیں. قیامت یقیناً قائم ہوگی. خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرے گی قیامت، یعنی اچھے اعمال کریں گے، برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو پیچھے کرے گی قیامت. اور رافعہ، کوئی سچا پکا مسلمان ہوگا تو اس کی درجات اللہ بہت بلند کریں گے. خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین لرزے گی اور کانپے گی اور اس میں زلزلہ آئے گا تو وبست الجبال بسا، اور یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں ریزہ ہو کر جو ہے ٹوٹ پھٹیں گے. فکانت ہباء منبثا، اور وہ جو ہے اڑتا ہوا غبار یہ پہاڑ ہو جائیں گے. اڑتا ہوا غبار، یہ جو دست ہم دیکھتے ہیں تو پہاڑ یوں زمین ہلے گی اور پہاڑ جو ہے یوں ہل کے گر جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ جیسے یہ دست ہوتا ہے اس طرح اڑتا چلا جائے گا. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا. یاد رکھو تمہاری 3 قسمیں ہوں گی. جتنے بھی انسان ہیں اور جنات ہیں ان کی 3 قسمیں ہوں گی. میں نے بتلایا، ایک جہنم والے، ایک درمیانی جنت والے، ایک اونچے جنت والے، جس کا ذکر سورہ رحمان میں آیا ہے. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، ایک طرف تو دائیں سائیڈ والے ہوں گے، رائٹ ہینڈ سائیڈ والے ہوں گے، کتنے اچھے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ والے. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. اللہ جو ہے ہمیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ والوں میں سے نہ بنائے. کتنے یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ والے ایک طرف ہوں گے جو کتنے برے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ والے. والسابقون السابقون، اور ان میں وہ لوگ ہوں گے جن کا اعلیٰ درجہ ہوگا اور وہ اعلیٰ درجے والے بہت ہی اونچے ہوں گے. اولئک المقربون، وہ تو ہمارے بہت قریب ہیں. فی جنات النعیم، نعمت کے باغ والوں میں، نعمت والے باغ میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بڑا گروہ ہوگا اگلی امت، اگلے لوگوں میں سے بڑا گروہ ہوگا. اور وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہوں گے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑا گروہ ہوگا جو جنت میں جائیں گے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو ہے قیامت تک کم جائیں گے جنت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک نبی ہے اور وہ تو 1,24,000 نبی ہیں، ان کی مدت بھی بہت لمبی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت جو ہے
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میری مثال جو ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں عصر سے مغرب کے وقت کا میری مثال ہے. پچھلی امتیں جو ہے صبح سے لے کر جو ہے عصر تک ان کا وقت ہے، اور میری امت مختصر وقت بھی ان کا اور اجر بھی بہت بڑا، مختصر وقت میں بہت بڑا اجر کر سکتے ہیں اور بہت اونچے پہنچ جاتے ہیں. علی سرور موضونہ، وہ تختوں پر جو بنے ہوئے ہوں گے اس پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور تکیے لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. حق تعالی شانہ ہمیں جنت میں ایک دوسرے کے سامنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہونے میں سے بنا دے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان پر جو ہے خدمت کے لیے نوجوان لڑکے جو ہمیشہ نوجوان ہوں گے، وہ جنت کے خدام ہوں گے، وہ گھومتے رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جو ہے ان کے پاس آب خورے یعنی وہ گلاس ہوں گے، اور اسی طرح کوزے ہوں گے، اور اسی طرح پیالے ہوں گے، من معین جس میں شراب ہوگی. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ ان سے اس کی وجہ سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور اسی کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں اسی کا تذکرہ ہے. عجیب قرآن پاک کے الفاظ، کیوں عرب حضرات اس پر جھوم جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی مثال نہیں. مثلا آگے ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ. کتنا بہترین جو ہے، کتنے الفاظ بہترین ہے. اور جو ہے اس کا ترجمہ ایسے بیر کے درخت کے درمیان ہوں گے جس کے اندر جو ہے کانٹے نہیں ہوں گے. وَطَلْحٍ مَّنضُود، اور تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے ان کے درمیان ہوں گے. وَظِلٍّ مَّمْدُود، سایہ ہوگا جو لمبا ہوگا. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور پانی ہوگا جو بہتا ہوا ہوگا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور بہت سے پھل ہوں گے جو کبھی مقطوعہ، جو کبھی نہ ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے. اسی کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ واقعہ میں اسی کا تذکرہ ہے. اور پھر آگے جو ہے سورہ حدید آتی ہے. سورہ حدید جو ہے 5 صورتیں ایسی ہیں جس میں جو سبح للہ ما فی السماوات والارض یا سبح سے شروع ہوتی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. جب اپنے شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے چند دنوں میں اپنے قریب بٹھا دیا اور پھر جو ہے چند دنوں میں ان کو خلافت دے دی، ان کو اپنا نائب بنا دیا. لوگ جو ہے سالہ سال سے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے شیخ کے پاس، تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضرت نے تو ان کو اتنی جلدی خلافت دے دی اور ہم تو سالہ سال سے یہاں پر ہوئے ابھی پہنچے تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ سوکھی جو ہے گھاس کی طرح ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی یاد اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں فقط چنگاری لگا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو ہے بالکل اتنی گلی گھاس ہوتی ہے کہ ان کو محنت کروائیں بھی پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی کے شیخ نے دیکھ لیا کہ لوگ جو ہیں اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد سارے لوگوں کو جمع کیا اور یوں کہا کہ تم جنگل میں جاؤ، اور جنگل میں جا کر جو ہے ہر ایک جتنی اس کی طاقت ہو اتنے گھاس لے آئے.
तो सब लोग जो है तैयारी करके थैले लेके गए और फिर असर के वक्त जो है सब वापस असर के वक्त पहुंचना, तो सब असर के वक्त पहुंचे। कोई 2 थैला जितना जितना लाद सका अपने आप पर जो है, कोई 2 थैला, कोई 3 थैला, कोई 4 थैला, कोई कितना। और शहाबुद्दीन सहरवर्दी जो है वो अभी तक आई नहीं, यहाँ तक कि शेख आए, असर की नमाज पढ़ी, मगरिब के वक्त होने लगा तो जो है शेख तो अपने हुजरे में चले गए थे। तो मगरिब से पहले जो है जो वक्त डेडलाइन थी उससे पहले शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी जो है सूखी घास की 2-3 टिंके हाथ में लेके आए। तो जो है दूसरे मुरीदीन हंसने लगे कि ये बड़ा शेख का मुकर्रब और बहुत जो है वो अपनी बड़ाई बयान करता है, और उसके हाथ में देखिए इतना भी, कितना ले आए, इतना ही तुमसे इतना भी लाया गया, देखिए ये तो हम तो जो है थैले भर के जितनी हमारी ताकत थी उतनी ले आए। मगरिब में शेख हाजिर हुए तो मगरिब की नमाज पढ़ाई। फिर शेख ने पूछा कि शहाबुद्दीन कब आए? कहने लगे अभी आए। क्या लाए? तो जो है ये हज़रत ये 2-3 के सूखी हुई घास की। तो हज़रत कहने लगे बस इतना ही? तो हज़रत क्या कहूँ, मैं सुबह से घूमता रहा, हर जगह गया, जहाँ भी जाया गया, यहाँ गया। तो वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कोई चीज़ ऐसी नहीं ज़मीन और आसमान में जो अल्लाह को याद नहीं करती, मगर जो है तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं। तो जो है मैं हर जगह गया, हर चीज़ को जिक्र करते हुए पाया, हर चीज़ को। तो मैं सोच रहा था शेख का हुक्म टूट जाएगा, ये घास देखी, वो दरख्त देखा, ये देखा, वहाँ गया, इधर दौड़ा, उधर दौड़ा। तो आखिर में जो है ये मरी हुई 2-3 टिंकियाँ मुझे मिल गई, जो मरी हुई थी वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल थी, इसलिए मैं आपके सामने ये आपकी खिदमत अक़दस में ले आया। शेख जो उठे और यूँ कहा, जो मैंने सोचा था वो सही निकला या नहीं, कि ये जो है इसका मकाम ही अलग है, ये कुछ और ही है। और हकीकतन बाज़ अल्लाह वाले जो है हकीकतन अपनी कानों से ये जो शजर व मदर जिक्र करते हैं उसको सुनते हैं। तो सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, सूरह हदीद ये, और इसी तरह सूरह हश्र जो बाद में आने वाली है उसमें, और सूरह जुमा और सूरह तगाबुन, ये जो है ये तमाम में तस्बीह का जिक्र है। इब्तिदा होती है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति, लेकिन 3 पहली सूरतें जो अभी सूरह हदीद और हश्र हम पढ़ेंगे और सूरह सफ कल पढ़ेंगे, 3 जो है कि इब्तिदा सब्ह से होती है, यानी अल्लाह की तस्बीह का बयान करती हैं, यानी माजी का पास्ट का, यानी they have made the dhikr of Allah, they have made the dhikr of Allah। जो कुछ आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह की जो है का जिक्र बयान करते हैं। और जो है और 2 जो है आखिरी जुमा और तकाबुन में युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति तस्बीह करेंगे। तो उलमा ने और मुफस्सिरीन ने उसकी वजह ये लिखी है कि जो है ये तस्बीह करना, ये मतलब ये है कि ज़माना मादी में हर ज़माने में हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह का बयान करती है। गाफिल है तो तू इंस और तू जिन, इंसान और जिन्नात अगर गाफिल है तो जो है वही गाफिल है, वरना हर चीज़ को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो जो है वो उसको अल्लाह को याद करेगा। और सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीतु व हुवल अला कुल्लि शैइन क़दीर व हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। यही अल्लाह ताला अव्वल है, हमेशा से रहने वाला है, आखिर है, हमेशा तक रहेगा, ज़ाहिर है, सामने है, और बातिन है, छुपा हुआ है, और वो हर चीज़ को जानता है। याद रखो हे मुसलमानों, तुम उसको याद रखो। फिर इसमें जो है मुख्तलिफ मज़ामीन हैं मुसलमानों की, जिसमें जो है वो
مسلمانوں کے پر احسانات کا ذکر ہے. ایک احسان حق تعالی شانہ کریں گے قیامت کے دن کہ ایک دن آئے گا جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف چلا جائے گا، ہر طرف اندھیرا ہوگا، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ جو ہے کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر جو ہے جنہوں نے جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے اس کو نور دیا جائے گا. تو کسی کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، کسی کا نور اس سے چھوٹا ہوگا، کسی کا نور ایک جو ہے ایک لیمپ کی طرح ہوگا، لائٹ کی طرح، کسی کا نور ایک کینڈل کی طرح ہوگا، اور کسی کا نور اس کے انگوٹھے میں ہوگی جو کبھی بجھ جائے گا، کبھی جو ہے وہ ظاہر ہوگا، کبھی بجھ جائے گا، کبھی ظاہر ہوگا، کبھی بجھ جائے گا، کبھی ظاہر ہوگا. اسی کو قرآن کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. تم دیکھو گے مومن مرد کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے سامنے چلے گا، ان کے سامنے بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کے رائٹ ہینڈ سائڈ. بشراکم الیوم، تمہارے لیے خوشخبری ہے. یہ نور کیا کس کام آئے گا؟ اندھیرا چھایا ہوگا اور پوری کائنات کو حکم ہوگا کہ تم پل صراط کی طرف چلو، اور تمہاری یہ روشنی جو تم نے یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں یہ روشنی تمہارے لیے راستہ بتلائے گی. تو اگر تمہارے پاس روشنی ہے ہی نہیں تو پل صراط میں کیا کرو گے؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک هو الفوز کبھی عظیم. تو ان کے لیے باغات ہوں گے اور یہ اس پار جو ہے جنت ہوگی، تو یہ ان کے لیے بڑی جیت ہوں گی. لیکن اس وقت منافقین کہیں گے، منافقین جو حقیقتاً جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. تو منافقین منافقات کفار کا تو سوال ہی نہیں. منافقین کو تھوڑی دیر کے لیے ان کو نور دیا جائے گا، اس لیے کہ جیسے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اسی طرح جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ نور کھینچ لیا جائے گا. تو وہ منافقین اور منافقات مومنوں کو کہیں گے انظرونا، تم ہمارا انتظار کرو، ذرا ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورنا، ہم تمہارے نور سے ہم فائدہ اٹھائیں، تمہارے پیچھے پیچھے چلیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے ہٹو، تم اپنا نور ڈھونڈو. فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے لیے دروازہ بند کیا جائے گا، ایسا ایک پہاڑ قائم کیا جائے گا جس کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہوں گے. وہ اس نور کو لے کر جو ہے جنت کی طرف جائیں گے، اور اس کے باہر جو ہے جو اندر وہ اس طرف ہوں گے منافقین، وہاں جو ہے عذاب ہوگا. ینادونہم الم نکم معکم، تو وہ منافقین کہیں گے کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ قولوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وتربصتم، تم منتظر رہے. وارتبتم، اور تم شک میں رہے. وغرتکم الامانیہ، اور تم کو بےہودہ تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، اور پھر جو ہے وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دھوکہ دینے تم جو دھوکہ دینا چاہتے تھے اللہ سے، تو اللہ نے ہی تمہیں جو ہے اسی دھوکے میں رکھا. اور آگے اسی میں آیت میں ایک آیت ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. یاد رکھو جو لوگ مومن ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، وہ صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اسی آیت کی وجہ سے جو ہے امام قتادہ اور عامر بن میمون یوں کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ شہداء ہوں گے اور صدیقین میں ان کا حشر ہوگا. یہ دو بڑے امام یوں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوں گے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام آئے تو
حضرت ابو ہریرہ نے یوں کہا کہ تم تو صدیقین ہیں اور شہداء میں سے ہے، تو صحابہ کرام تعجب میں پڑھنے لگے، کہنے لگے تم نے یہ آیت نہیں پڑھی والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، مجدد الفسانی کا یہ قول ہے کہ یہ صحابہ کرام کے متعلق ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام حقیقتاً ویسے تھے، اگر وہ جو ہے شہید بھی نہ ہو تب بھی اللہ ان کو شہادت کا درجہ دے گا۔ لیکن تیسرا قول مشائخ کا یہ ہے کہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر مسلمان اس کی امید رکھے۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میرے بندے کا جو ہے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہوں میں ویسے ہی ہوں، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر وہ خیر کی امید رکھتا ہے تو میں وہی ہوں اور شر کی امید رکھتا ہے تو وہی ہوں۔ اس لیے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے کہ ہمارا جو ہے ہماری قسمت ہی پھٹی ہوئی تو اللہ ویسے ہی کرتے ہیں، اور اگر یہ سوچتا ہے نہیں میرا اللہ تو ہمارا سب کام کر دیتا ہے تو اللہ سب کام کر دیتے ہیں جو ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے اور اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ مجادلہ میں جو ہے نبی حق تعالی شانہ نے ایک صحابیہ عورت جو ہے خولہ نام تھا، وہ اس کے خامند نے ان کو یوں کہا انتی علی کا ظہر امی، تم جو ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے اس طرح ہو۔ اس سے پہلے جو ہے یہ حکم تھا، کفار اس کو برا سمجھتے تھے، اس سے طلاق لازم ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ کوئی وحی آئے۔ جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے یوں کہا کہ جو ہے تمہیں اپنے خامن سے جدا ہونا پڑے گا۔ کہنے لگے پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہی، پوری زندگی اس پر مرتی رہی، اور جو ہے اب آخری زندگی میں کیا کروں گی؟ تو جو ہے حضور خاموش رہے تو وہ جھگڑا کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جھگڑا کرنے لگے تو قرآن پاک کی آیات اتری، اس میں یوں تھا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بری عورت کی بات سن لی جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات کر رہی تھی اور اپنے خاوند کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری باتوں کو سنا تو تمہارے لیے راستہ نکال دیا۔ راستہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح الٹی سیدھی بات کہے تو کفارہ دے کر جو ہے آزادی مل سکتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جو ہے یہ ان کی وجہ سے پوری یہ صورت کا بہت بڑا حصہ ان کی وجہ سے نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عزت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی حضرت خولہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بڑے لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت خولہ باہر نکلی، بوڑھی ہو چکی تھی، تو ان کو ٹھہرایا تو پوری جماعت کو حضرت عمر نے ٹھہرا دیا، ان کی بات سنی۔ جب چلی گئی وہ عورت تو دوسرے لوگ کہنے لگے کہ یا عمر بن الخطاب یا امیر المومنین، اس بڈھی عورت کے لیے پورے ایک مجموعے کو آپ نے کھڑا کر دیا۔ تو یوں کہا اس عورت کے لیے میں کیوں کھڑا نہ ہوں جس عورت کی بات آسمان والا سنتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر سورہ حشر میں جو ہے بنو نذیر کا ذکر ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ مدینہ منورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو بنو نذیر ایک قوم ہے جو یہودی تھے، جو شام میں رہتے تھے۔ ان کے علماء نے ان کو یوں کہا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں پیدا ہونے والا ہے، وہ جو ہے مدینہ منورہ آئے گا، وہ نخلتین، ایسی زمین جہاں بہت کھجور پیدا ہوتے ہیں، وہاں آئیں گے تو جو ہے پورا خاندان اور پورا قبیلہ وہاں شام سے مدینہ منورہ حضور کے جو ہے حضور کے انتظار میں آئے تھے۔ یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ نبی آخر الزماں آئے اور وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، تو وہ انتظار کرتے رہے۔ غزوہ بدر میں تو انہوں نے جو ہے غزوہ بدر میں انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی، لہذا وہ ماننے کے لیے کچھ تیار ہوئے، اور پھر احد میں کچھ جو ہے درمیانی معاملہ رہا
تو پھر وہ پلٹ گئے اور کعب ابن اشرف ان کی قوم کے ساتھ جو ہے 40 آدمیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا، اور مکہ مکرمہ جا کر جو ہے کعب ابن اشرف نے اور ابو سفیان نے کعبۃ اللہ کے سامنے وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے ان مسلمانوں کے خلاف. تو اسی کا ذکر ہے اور ان کی کیسی پکڑ ہوئی اور ان کو کیسے مدینہ منورہ سے نکالا گیا اس کا ذکر ہے. اور اخیر میں جو ہے مسلمانوں پر دوبارہ انعامات کا ذکر ہے جس کی ابتدا سورہ رحمان سے ہوئی تھی. حق تعالی شانہ جو ہے ہمیں قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس کے اعزاز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. یقیناً جو ہے اس کو جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کمال کر دیا حق تعالی شانہ کے کلام میں، کیا کمال ہے. اللہ تعالی جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.